ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بھاسی صاحب, کیا بیان دے دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کو لے کر, خود ہی اپنے ہی بیان کی نفی کر ڈالی. ہاں, اپنی پالیسی کی. کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیے, ایک اعزاز تو ان کو حاصل ہو گیا کہ وہ امریکہ کے واحد صدر ہیں, یا کوئی بھی صدر یا واحد لیڈر ہیں جنہوں نے 2 بار اسٹیٹ وزٹ کر لیا یو کے کا. تو یہ بھی ایک ریئر آنر ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اچھا, اب کیئر اسٹارمر جو برٹش پرائم منسٹر, ان کے ہمراہ انہوں نے ایک پریسر کیا, اور اس پریسر میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک بریکنگ نیوز, انہوں نے کہا کہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم جو بگرام ایئر بیس ہے افغانستان میں, وہ ہم واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا کنٹرول. تو یہ واقعی خبر تو ہے, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کی کہ بگرام ایئر بیس ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ تقریباً یہ 1 گھنٹے کی ڈسٹنس پہ فلائٹ جو ہے, جہاں پہ چائنا کی نیوکلیر فیسیلیٹیز ہیں یا نیوکلیر ویپنز جہاں مینوفیکچر ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اب یہ کس طرح واپس لیں گے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ 29 فروری 2020 کو دوحہ ایکارڈز کیا طالبان کے ساتھ, بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ گئی, تو وہ جس طریقے سے نکلے ہیپ ہیزرڈلی, اور وہ نہ صرف بیس چھوڑ کے چلے گئے, بلکہ کہتے تو یہ ہیں کہ $6 بلین کی جو اسلحہ تھا وہ بھی سارا چھوڑ کے چلے گئے. اس میں بڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کے بھی چیزیں تھیں, ہیلی کاپٹرز بھی تھے اور بھی بہت سی چیزیں. اور بہت پھر یہ نقصان بھی ہوا, 13 فوجی بھی مارے گئے تھے, جو ایبی گیٹ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا, اور 200 کے قریب افغان لوگوں کی جانیں بھی اس پہ گئی تھی. تو اور اس پہ بائیڈن کو بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب چین نے بھی اسے بڑا سخت ری ایکشن دیا ہے کہ بھئی آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ایک ساورن کنٹری ہے, آپ کس طرح ایئر بیس واپس لے لیں گے. اور پھر آپ کی تو یہ پالیسی کے بھی خلاف ہے. اس طرح آپ نے کہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ خود جب سے آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں انوالو نہیں ہوتے, بھئی ہمیں کہیں ٹروپس نہیں چاہیے, ہمیں کہیں بیسز نہیں چاہیے. اگر بیسز ہم نے ایون جاپان اور ساؤتھ کوریا کو بھی یہی کہا نا کہ اگر ہمارے فوجی ہیں تو خرچ آپ ادا کریں. آپ اس پہ, نیٹو کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ 5% اپنا کیجیے. تو ان کا تو یہی ہے. تو طالبان کیا اب ان کو واپس بلا رہے ہیں؟ طالبان تو واپس نہیں بلا رہے نا, آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے. تو کیا طالبان, دیکھیں طالبان کی تو یہ میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ اگر نیگوسیشنز بھی ہوتے ہیں, طالبان ووڈ ایور ایگری to give their air base to the US again. Impossible. لڑائی کر کے لیں گے وہ بھی ممکن نہیں ہے. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کیونکہ اس وقت سینکشنز میں ہے, ہم ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, اور ہم نے ان کے جو ایسٹس ہیں وہ فریز کیے ہوئے ہیں, تقریباً $6 سے $7 بلین کے ایسٹس ہیں افغانستان کے جو انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں. تو اس وقت افغانستان بڑا پریشر میں ہے, اور ہم یہ پریشر ان پہ اور بلڈ کریں گے تو وہ ایئر بیس ہمیں دے دیں گے. وہ تو شاید پھر افغانستان کو سمجھتے نہیں, شاید طالبان کو نہیں سمجھتے. اشرف غنی ہوتے یا حامد کارزائی ہوتے تو ہم مطلب ایئر بیس انہیں کے پاس تھا نا, امریکہ کے پاس ہی تھا اس زمانے میں. اچھا, مین وائل اس ڈیولپمنٹ سے پہلے, ان کے پریسر سے پہلے, US کانگریس نے جو ڈیفنس بل ہے 2026 کا, اس میں ایک تبدیلی کی ہے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اس بل میں کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ شیئر کریں, جو ریزسٹنس فرنٹ ہے افغانستان میں, نیشنل ریزسٹنس میرے خیال میں کہتے ہیں اس کو, اس کے ساتھ شیئر کریں. تو اس سے یہ بھی لوگوں کو تاثر ملا کہ اب امریکہ طالبان کے خلاف جو نردرن الائنس پہلے کہلاتا تھا, اس کو دوبارہ وہ فنڈ کریں گے, ایکوپ کریں گے, تاکہ وہ طالبان کے خلاف دوبارہ ایک قسم کی جو ہے سول خانہ جنگی کی صورتحال کریٹ کریں. اب یہ بھی میرے خیال میں امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور, میں نے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جب ایکارڈز ہو رہا تھا اس کے بعد بھی ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی, بلکہ میں نے کچھ آرٹیکلز بھی لکھے تھے. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ امریکی فوجی تو یہاں سے نکل رہے ہیں, لیکن امریکہ کبھی اس علاقے کو چھوڑے گا نہیں, کیونکہ علاقہ بہت اہمیت کا حامل ہے. چین کا نیئر ابراڈ, آپ بلکہ چین تو دیکھیے نا افغانستان کا نیبر ہے, وخان اسٹریپ اس سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیے, اور پھر رشیا کا نیئر ابراڈ ہے, پھر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. جو ہم ریئر ارتھ منرلز کی بات کرتے ہیں وہ افغانستان اس سے بھرا پڑا ہے. تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک سپر پاور اس وقت کی وہ یہ علاقہ چھوڑ دے
ہاں جی چین اور روس اور کے لیے. تو اسی وجہ سے تھوڑا بہت دوبارہ وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جو انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے واپس آنے کا، یہ کوئی صحیح، میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی صحیح اسٹارٹ نہیں لیا. یہ الگ بات ہے کہ اسی دوران ایڈم بولر جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسپیشل انوائے آن ہاسٹیج افیئرز، وہ افغانستان گئے ہوئے تھے. ان کی ملاقات بھی ہوئی جو فارن منسٹر ہیں متقی صاحب، اور کچھ انہوں نے ریلیز بھی کیا تھا ایک ہاسٹیج جو ہے امریکہ کا طالبان کی حکومت، بلکہ کل پرسوں ایک برٹش کپل کو بھی فری کیا، ریلیز کیا انہوں نے. تو طالبان اپنی جانب سے تو کافی کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور ان کو ریکگنیشن مل جائے دنیا بھر سے، لیکن جو اسٹارٹ لیا ہے وہ مناسب نہیں لیا. اگر واقعی کوئی ایسی پالیسی ہو رہی ہے جس میں کہ ریزسٹنس یا جو طالبان کی اپوزیشن ہے اس کو دوبارہ فنڈ کرنے کی، ان کو اسلحہ پرووائڈ کرنے کی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی ایک ایشو تو بن سکتا ہے نا. بالکل ہمارے ہاں، ہمارے لیے تو کسی طور بھی افغانستان میں خانہ جنگی نہیں ہمیں سوٹ کرتی. پہلے ہی دیکھیے 1979 سے آنورڈز اگر آپ دیکھ لیجئے تو پاکستان تو مستقل طور پہ اپنے جو مغربی ہمارا بارڈر ہے، ہم اس کشمکش میں ہیں کہ کس طرح یہاں پہ حالات کو بہتر کیا جائے. ہمارا سارا جو ایک سوویت یونین کے کلیپس کے بعد 1991 کے بعد ہماری تو سارے جو پلانز تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہو پا رہے افغانستان کی وجہ سے. جو ہمارا ایک خیال تھا کہ ہمارے وسطی ایشیا کے ساتھ جو ہے زبردست ہمارے تعلقات ہوں گے، ٹریڈ ہوگا، اکنامک کوآپریشن ہوگی. ای سی او کا کیا بنا؟ دیکھیے ای سی او کہیں نہیں جا رہی نا بیکاز آف افغانستان. ابھی بھی ہم نے بے شمار سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایم او یو سائن کر رکھے ہیں، ایگریمنٹس بھی کچھ ہیں کہ کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر دوبارہ وہی کام پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کرنا ہے جس کے وہ خلاف رہے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم افغانستان کو دوبارہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہی بھارت چاہتا بھی ہے فرینکلی اسپیکنگ. خود اپنی کریڈیبلٹی بھی امریکہ کی چیلنج ہو رہی ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، ان کا مزاج یہی ہے، کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک پورا ایک نیا قضیہ کھول لیا ہے اپنا جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ شاید مناسب نہیں تھا. اگر انہوں نے واقعی ایئر بیس میں ان کو انٹرسٹ تھا کہ بنگرام مل، تو اس کا ایک سفارتی طریقہ بھی ہوتا ہے نا. یہ جو سیریس معاملات ہیں وہ بیہائنڈ دا سینز آپ ڈسکس کرتے ہیں. یہ میگا فون ڈپلومیسی جو ہے، یہ کام یہ مزاج ہی نہیں ہے، مزاج ہی شاید نہیں ہے، مزاج ہی ایسا ہے بریکنگ نیوز دینے والا. اسی طرح یہ چیز یہ بیک فائر کر جاتی ہے نا. یہ چیزیں اگر آپ کے جو اہداف ہیں آپ ان کو حاصل نہیں کر پاتے. اگر آپ پہلے سے ہی یہ اعلان کر دیں کہ جی میں نے لینا ہے، اور ایک تھریٹننگ ٹون میں آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم لے لیں گے، تو اس طرح تو بات نہیں بنتی. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا مخالف ہے کون، یا آپ کس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں. اب طالبان کا مزاج ہم جانتے ہیں. دیکھیے نا، آج بھی پچھلے کئی دنوں سے ٹی ٹی پی کا معاملہ چل رہا ہے پاکستان میں. ہمارے کتنے جوان شہید ہو گئے ہیں. بالکل. تو طالبان حالانکہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں ان کے ساتھ، لیکن وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی. تو کوشچن یہی ہے کہ یہ ہمیں جو ہے تھوڑا بہت، اب ہماری جو اگر ملاقات ہوتی ہے ہمارے وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی اٹھے گا، افغانستان کا بھی معاملہ زیر بحث آئے گا. اور اگر واقعی امریکہ اتنی ہی دلچسپی رکھتا ہے اس ایئر بیس میں، تو پھر تو بڑی زبردست انگیجمنٹ طالبان کی حکومت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ان کو وہ شاید ریکگنائز بھی کرنا پڑے. اگر آپ اسے ایئر بیس مانگ رہے ہیں تو پہلا تو آپ کو قدم یہ لینا چاہیے نا کہ پھر آپ ان کو ریکگنائز کریں. طالبان یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں نا، لیکن اگر یہ تمام باتیں ہو بھی جائیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان کی جو نظریاتی جو چیز ہے نا، وہ الاؤ نہیں کرتی ہیبت اللہ خانزادہ کو کہ وہ جو ہے یہ بیس امریکہ کو دیں اور اپنی سوورنٹی پہ، کیونکہ ان کی بھی تو کانسٹیٹنسی ہے نا. لوگ دیکھ تو رہے ہیں نا. طالبان آفٹر آل، جو بھی آپ ہمارے لاکھ ان کے ساتھ اختلافات صحیح، لیکن ان کی اپنی ایک کانسٹیٹنسی تو ہے، اور وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی ہی پالیسی کے خلاف امریکہ کو انوائٹ کریں کہ جی آئے ہماری سرزمین پہ. یہ ایک ایئر بیس ہے جو آپ نے ہی بنایا، خیر ایئر بیس تو بہت پرانا ہے، لیکن آپ نے اس کو بڑا صحیح کیا.
تو آپ دوبارہ اس پہ آئے کنٹرول سنبھال لیجئے، کیونکہ Not possible. آپ کو چائنا کے خلاف چاہیے. ہاں جی. اب افغانستان چائنا کے خلاف کیوں اقدامات لے؟ چائنا تو پہلے ہی دیکھیے ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. ایک ٹرائلیٹرل پروسیس بھی انہوں نے شروع کیا پاکستان، چائنا اور افغانستان کا، اور وہ بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. چین زیادہ کریڈیبل پارٹنر ہے، وہ تو BRI میں شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، سی پیک میں شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ کیوں ایئر بیس دیں گے طالبان امریکہ کو چائنا کے خلاف؟ آپ اگر یہ اوپنلی نہ کہتے تو پھر تو ٹھیک تھا نا. آپ نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ایک تو ایئر بیس لینا چاہتے ہیں اور چائنا کے خلاف لینا چاہتے ہیں. شاید آفینڈ کرنا ضروری تھا چائنا کو. لیکن اب ان کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو بھی ہو گئی ہے. وہ ٹک ٹاک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کسی حد تک. ہمارے وہاں کے جو ٹک ٹاکرز ہیں بڑے خوش ہوں گے امریکہ میں. اور اب ان کی ملاقات بھی ہے دونوں صدور کی اگلے سال کے، جس ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہوگی، تو وہ اگلے سال ہے. تو چین اور امریکہ کے تعلقات کسی صحیح راستے پہ آتے دکھائی دے رہے ہیں. تو ایک طرف اگر صحیح راستے پہ آ رہے ہیں تو پھر یہ اس قسم کی بات کرنے کی ضرورت کیا آتی تھی؟ تو ایک لحاظ سے بہت انہرنٹ کانٹرڈکشنز ہیں، لیکن طالبان کبھی بھی اوبلائج نہیں کریں گے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. اسٹے ود اس.